معزز محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اہل بدعت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم وہابیت کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس لیے ہم وہابیت، ہم اور آپ اپنی زبان میں جو کچھ آئیں بولنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم وہابی اور ان کی جو ہم نشینان، ان کے جو متقارب لوگ کیا کہتے ہیں اسے پڑھنا پڑیں گے، تبھی ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس لیے وہابیت کے متعلق، وہابی بربریت ہمیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سارے مسلمان کو مشرک بنا دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا۔ میں اس سلسلے پر بات کروں گا، پھر ہمیں سمجھنے کرنا انہوں نے جہاد کے لیے تیاری کی، اور اس کا بعد اور اس نے کچھ اور لوگوں کو ساتھ میں لیا جو حکمران ہیں، پھر اس کا بعد جہاد کیا، پھر اس کا بعد حکومت کی، اس کا بعد مسلمانوں کو مال لوٹا۔ اس کا ذرا مرحلے وار طریقے سے اسے سمجھنا اور انہی کی کتابوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ نجد کی واقعات کون ہیں اتنے اعتماد کے ذریعے تاریخ ہم تک پہنچائیں گے جسے ہم بھروسہ رکھیں، جو وہابی بھی بھروسہ کرے؟ ہاں ہیں، اور انہی کے جو ہم زمانے والے بڑے مورخ ہیں، عثمان ابن بشر، وہ 1873 میں ان کے انتقال ہے، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے عنوان المجد فی تاریخ نجد، ایک بڑے وہابی ہے یہ بھی۔ اور دوسری کی کتابیں تاریخ النجد، یہ عبد الوہاب النجدی کے متقارب آدمی نے لکھا، اور بلکہ انہوں نے آرڈر دیا اب لکھیے تاریخ، وہ آدمی کی کتاب ہے۔ اب ان دو تاریخ کی کتاب آپ کا میں پڑھ کر سناؤں گا تو ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ وہابیت کیا ہے۔ تو پھر آپ انصاف سے بات کریے، ہم تاریخ کو توڑ مروڑ کرنا نہیں، یہ تاریخی حقائق ہے، اگر اس پہ خلاف ہے بتا سکتے آپ، ہم آپ کو تاریخ بتاتے۔ میں عبد الوہاب کے کتابوں میں بہت کم وقت ہے، یہ تو آپ گھنٹوں تک میں بیان کروں، اسی سلسلے پر بھی بات کروں گا۔ میں آج بات کرتا ہوں، اور انہوں نے سب سے پہلے نجد میں، عربی علاقے میں، کہ نجد ایک بڑا ایریا تھا، وہاں رہنے والے لوگوں کو وہ مشرک کرنے شروع کر دیا سب سے پہلے، تو وہاں سے شروع کیا۔ عنوان المجد میں کہتے ہیں اس کے 34 نمبر پیج میں، وَقَانَ الشِّرْكُ اِذْ ذَاكَ قَدْ فَشَا فِي نَجْدٍ وَغَيْرِهَا۔ شرک جو ہے، کفریت، نجد میں بھی، بغیر نجد کے علاقوں میں بھی فاش ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا۔ یہ عبد الوہاب کا علاقے کی بات ہے۔ اب وہاں بھی شرک ہے، پورے شرک ہے نجد میں، عبد الوہاب کا کہنا۔ اب یہاں رکا نہیں، خالی نجد میں ہی شرک نہیں نظر آ رہے تھے عبد الوہاب کو۔ آگے اس کتاب کے 14 پیج میں آپ دیکھیے، وَلَقَدْ انتشر هَذَا الضَّلَالُ حَتَّى عَمَّ دِيَارَ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً۔ یہ گمراہی، یہ شرک پورے مسلمان ممالک میں، پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے بولا نجد میں مشرک ہے، اب ہیں پورے دنیا میں مشرک ہے، یعنی انہیں مسلمان نظر ہی نہیں آیا۔ ہر کہیں نجد سے لے کر، جبکہ سب مسلمان تھے، سارے لوگ، ایک بھی غیر مسلم نہیں تھے وہاں، اس علاقے میں رہنے والے کے نظر میں، تاریخ میں لکھا ہے شام میں، سوریہ، مصر، ہر کہیں یہ مشرک ہے۔ عبد الوہاب کہتے ہیں، یہ تاریخ نجد میں 14 میں امام حسین ابن غنام عبد الوہاب کے نجدی کے ان کے گزارش پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے گزارش تاریخ سب لکھ کر رکھی ہے اس کتاب میں۔ مشرک کیوں تھے یہ بھی سنیے، کیوں یہ لوگوں کو مشرک کرنے کا وجہ بتاتے ہیں۔ فَقَدْ كَانَ فِي بُلْدَانِ نَجْدٍ مِّن ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَحَوْلٌ مُقِيمٌ۔ نجد میں ایک بہت بڑا ہولناک ایک عادت ہے لوگوں میں۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقْصِدُونَ قَبْرَ زَيْدِ بن الخطاب، لوگ عمر بن الخطاب کے بھائی زید بن الخطاب کا مزار میں جاتے تھے۔ وہاں کے کفر کیا تھا؟ لوگ مزار میں جاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ زید بن خطاب۔ زید بن خطاب کون ہے؟ عمر بن خطاب کا بھائی، صحابہ رسول۔ ان کے مزار پر کرامت کشف بہت ظاہر ہونے پہ لوگ وہاں جاتے تھے۔ یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جبیلیہ میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں یدعونہ لتفریج الکروب، وہاں جا کے لوگ اپنے مصیبتیں اور اپنے تنگی جو ہے دور کرنے کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں، اور کشف النوب، اپنے مدد مانگتے، اور قضاء الحاجات، اور حاجت روائی کرتے ہیں، آفت کو ہٹانے کو دعا کرتے ہیں، یہ کام کرتے تھے۔ اب یہ جو کرنے والے یہ تھے، سب نجد میں بھی یہی تھے، سارے دنیا میں بھی یہ تھے۔ عبد الوہاب نے اپنی ہی ان کے جو ہم نشین نے مان لیا، پوری دنیا میں لوگ قبر میں جاتے ہیں
اور اپنا حاجت مانگ لیتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ مزار پر جاتے. انہی مزار میں جانے والے لوگ ہیں، انہیں ہی قرار کر دیے سب مشرک ہیں. پورے دنیا کا مسلم، چاہے ہو نجد کے ہو، چاہے عرب کا سارے ممالک میں ہو، پورے دنیا میں ہر کہیں مشرک ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ سب مزار پہ جا رہے تھے. یہ وجہ سے ان سب کو انہوں نے عبد الوہاب نے مشرک قرار کر دیا. مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی لیڈر آپ جانے، ہم اپنے تاریخ حقیقت بتاتے تو آپ سمجھ لینا. بہت سارے نوجوان مغالطے میں ہیں، تو میں نے سوچا اس سلسلہ وار آپ کو سال بتا دیے تو بھی ختم نہیں ہوگا. بدعقیدہ پھیل چکا ہے، لیکن حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے سوچا یہ مناسب ہے. لوگ یہ وہابیت وہابی کہنے سے بات نہیں بنی. وہابیت ہوتی کیا؟ پڑھیے پورے مسلمان کافر. اب یہ نجد کی کتاب کس نے لکھی؟ یہ کتاب عبد الوہاب کی گزارش پر انہی کے نشین اور شریک نے لکھا ہے. پھر کیا تھا مسلمان کی اور غلطی کیا تھا؟ وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ فِي كُرْيُوبَةَ فی دریا. دریا بڑا سٹی ہے اس زمانے کا، نجد سمیت بڑا سٹی ہے دریا. وہاں ہے قبور بعض الصحابہ. لوگ دعویٰ کرتے تھے وہاں کچھ صحابہ کرام کے مزار ہے. پھر وہ کیا کرتے تھے لوگ؟ فَعَقَفُوا عَلَىٰ عِبَادَتِهَا. وہ لوگ وہاں ٹھہر جاتے تھے. وہ کہتے عبادت کے لیے، ہم تو نہیں کہتے معاذ اللہ ہم عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے، ہم تو مزار پہ بیٹھتے. وہاں جو ہے بابا ادب، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، ولیوں سے وسیلہ کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن عبادت اللہ کو کرتے، اسے کوئی شک نہیں. وہ توپتے، میں نے پہلے ہی بتا چکا ہے، وہ توپ لیتے ہمارے جیب میں کہ آپ پوجا کرتے. بالکل اور واہیات ہے. ہم پوجا کرتے نہیں کرتے ہم بولیں گے نا، آپ کیسا ہمارے منہ پہ، آپ کی زبان تھوڑی ہے، ہم اپنے زبان میں بات کریں گے. تو یہ ہے، یہ کام تھا. غلطی کیا تھی اس مسلمانوں کا؟ وہ قبر کا پاس جاتے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے صحابوں کا قبر ہے، اور وہاں سارا اہل عالم فی صدوری من اللہ خوف، ادھر بڑے خوف سے بیٹھتے ہیں. ولیوں میں جاتے ہیں اس خوف میں بیٹھ. وہی نہیں استاد کا سامنے آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مسجد میں آگے تو اتنا ڈر نہیں ہوگا اللہ کا سامنے جتنے آپ استاد اور پولیس کے سامنے ہے. پولیس کے ڈی ایم کے سامنے ڈرتے تو پھر تو مشرک ہو جائیں گے جو ڈی ایم کے سامنے ڈر گئے. تو یہ کوئی کہتا نہیں ہے. ادب ہر طرح دنیاوی ادب کا دائرہ میں ہر کئی جو لوگ رہتے وہ ادب ہوتا ہے، اس میں کوئی مشرک نہیں کہتے. اگر ہوتے تو مشرک، پولیس تانے میں جو ڈرتے ہیں مشرک، اللہ کے علاوہ کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. تو پھر تو کہنا معاذ اللہ کوئی نہیں کہتا ہے. جہاں استاد کے سامنے بھی، ماسٹر کے سامنے کوئی ڈرتا ہے، کوئی کہتا ہے مشرک نہیں. تو پھر یہ کیا، یہ غیر منطقی بات ہے. ولیوں کے سامنے اگر کوئی مؤدباً بیٹھ گئے تو مشرک کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگان دین کو طاقت ہے، انہیں حیات ہے، یہ سب حدیثوں میں ثابت ہے. تو یہ کون سے توہین ہے ان کے سامنے جا کے آپ انہیں بالکل انہیں مردہ مانو اور انہیں بیکار مانو؟ یہ تو اسلام کا ہے نہیں. یہ تو ابو جہل کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں سمجھا جو آج یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو وہابی مسلم ولیوں کو جو سمجھتے ہیں. کیونکہ ابو جہل کو جب بدر میں کنویں میں ان کا لاش ڈالا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلامی پر بات کر رہے تھے، تو صحابوں نے اعتراض کیا آپ مردے سے بات کر رہے ہو؟ فرمایا آپ سے بھی زیادہ سماعت کرتے مردہ. یہ تو حضور کبھی ابو جہل کو بھی نہیں سمجھتے تھے، مردہ سنتے. یہ کون سے عقیدے؟ یہ تو اسلام کا تو ہے ہی نہیں. تو یہ قرآن و حدیث کا خلاف. اب میں نے بولا یہ ہوتا گیا، یہ کچے قرآن پڑھتا ہے، کچے قرآن پڑھے گا شراب بھی پلوائے گا، وہی عقیدہ کرا بھی یہی ہے عبد الوہاب النجد. اب آگے پڑھیے. اب یہ غلطی تھی جہاں تک بارگاہ رسالت پر زیارت کرنے والے کو بھی عبد الوہاب نے انکار کیا. کتاب دیکھیے آپ، اور انہی کی نشین کی کتاب دیکھیے. وحکی ان شیخ محمدا وقف یوما عند الحجرۃ النبویہ. اصل میں عبد الوہاب اس کا نام محمد ہے، وہاب باپ کا نام ہے، لیکن محمد نام میں تو دنیا کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون بدتمیز ہے، تو اس لیے وہاب کا نام شہرت کر دیا، باپ کا نام ہے. تو اب یہ اجرے پر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر زیارت کر رہے تھے. ان کے استاد ہیں وہاں، عبد الوہاب کا استاد ہے. کون ہے استاد؟ محمد حیات السندھی. اور جب زیارت کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، وسیلہ کر رہے تھے، تو استاد نے پوچھا بیٹے یہ کیا بولے گا تم؟ بولے گا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، وہ تو بری ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہو رہا ہے. بچپنے میں ہی یہی پڑھا تھا، استاد کا عقیدے کے ہی خلاف شروع کر دیا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بھی وسیلہ مانگنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں زیارت کے لیے قصد کر کے جانا بھی ان کے نظر میں کفر تھا. جو قصد کر کے آپ زیارت میں
اجمیر میں جائیں آپ، حضور رسالت مہاب کے زیارت پر جائیں، حضور کے زیارت پر جانے کے لیے 100 حدیث ہے، علماء نے لکھ کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میری زیارت میں آ گیا تو میری حیات کی زیارت ہے اور میری زندگی ہے، میں حیات میں بھی برابر ہے، موت کے بہت حدیث ہے۔ کستگر کا زیارت جانے کو کفر بولا۔ ان من قصد قبرا او حجرا او شجرتا او شیئا، بتاتے کوئی آدمی کستگر کا جاتا ہے کسی قبر پہ، یہاں نہ حضور کی قبر ہے ولیوں کا کوئی نہیں، کوئی قبر میں کستگر کا مت جائے، زیارت مدینے کے ارادے پر مت جائیں تو وہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ واستغاث بھی، وہاں استغاثہ مانگنا، وتبرکا، برکت لینا، چاہے نبی کا ہو، ولی کا ہو، صحابی کا ہو، برکت حاصل کرنا ان کے مزار سے، وہاں بیٹھنا، وہاں بیٹھ کر اپنے اپنے فریادیں اللہ سے سنائے، ولی سے سنائیں، تو فقد اتخذ الہا مع اللہ، اس نے اللہ کے بغیر دوسرے ایک الہ بنا لیا۔ وہاب کیا کہتے ہیں؟ وہ دوسرے اللہ کو بنا لیا، رام کو یا کرشن کو بھگوان بنانے والا بن گیا، بھگوان بنا لیا۔ یہ اس کی تاریخ نجد میں پیج نمبر 50 میں لکھا ہے۔ کون لکھا؟ یہ عبد الوہاب کے گزارش پر انہی کے دوست نے لکھی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں، رکا نہیں، اب دیکھیے پھر کہتے ہیں کل من غلا فی نبی او صحابی او رجل صالح جعل فی نوعا من الالہیت، کوئی بھی آدمی ہو، صحابی ہو، نبی ہو، نیک آدمی کوئی بھی ہو، انہیں حد سے زیادہ آپ بڑا پدو گے اور انہیں الہ مانو گے۔ الہ کوئی نہیں مانتے مسلمان، کوئی بھی مسلم کسی بھی نبی کو اللہ نہیں مانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر ان سے آپ بولے گے یا سیدی، یا رسول اللہ، یا فلان اغثنی المدد، یا شیخ عبد القادر المدد اگر بولے گا، وَنَحْوَ هَذَا، اس طرح کوئی بھی مدد کا لفظ ان سے بولے گا، فَآذَا کافر یستتاب، کافر ہے یاد، اسے توبہ کرنے کو مانگے۔ پھر کہتے ہیں ان سے توبہ کرنے کو بولا کافر ہے، وَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، یا غوث عبد القادر اگر بول دیا، قتلا، مار دو۔ عبد الوہاب نے کہا، یہ کتاب تاریخ نجد 288 نمبر پیج میں لکھتے عبد الوہاب کے اب نشین اور ساتھی نے لکھ کر رکھا ہے، یہی نہیں، اس سے نہیں، آگے بولا یا سیدی، یا رسول اللہ، یا سیدی لفظ، یا شیخ لفظ، یہ مشرکوں کا مورتی کا نام کی طرح ہے، کرشنن کی طرح ہے، رام کی طرح جو نام ہے، یہ بھگوان ہے نا یا ان کا، یہ بھی میں رام وغیرہ آپ کو سمجھا دیا۔ وہ بولا عرب کا بدھ کا نام آپ کو پتا نہیں، اس لیے میں عرب کا نام نہیں لیا، بس یہ ہے وہ عرب کا بدھوں کا نام کی برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے وَالْإِلَهُ الَّذِي يُسَمِّي عَوَامُنَا، ہمارے عوام لوگ جو نام لیتا سید، اے سید نام لیتے، یا سیدی، یا رسول اللہ، یا کچھ ہم بولتے ہیں، اور شیخ، یا شیخ عبد القادر جیسے، یا اجمیر خواجہ ہم آواز دیتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کے سر و اسرار ہے، یہ سب باتیں ہم بولتے ہیں۔ وَالْعَرَبُ الْأَوَّلُونَ يُسَمُّونَ الْأُلُوهِيَّةَ، پہلے والا عرب لوگ انہیں الہ مانتے تھے، ایسے ہی یہ لوگ جو ہے انہیں الہ مانتے ہیں۔ یہ تاریخ نجد میں لکھا ہے، یعنی جو یا شیخ بولتے ہیں اور یا سیدی ہم جو آواز دیتے ہیں، یہ جو ایک نیا بھگوان، عرب لوگ اپنے بھگوان کو بلاتے، حضور آنے سے پہلے بلاتے تھے، تو یہ لوگ جو مسلمان میں وہ نیا بھگوان کو بلا رہا ہے۔ عبد الوہاب نجدی کا عقیدے کو اس کے ہم نشین نے لکھا ہے، اس کا 238 نمبر پیج نمبر پر ہے۔ عربی جو مشرک، اور اس مشرک سے بھی بدتر ہے وہ مشرک کون؟ جو ولیوں سے مدد مانگنے والا لوگ، بولا جو عرب میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، ابو جہل جیسے جو لوگ ہیں نا، شرک والے لوگ، وہ پوجا کر رہے تھے، وہ بڑا نہیں تھا، بڑا پوجی مسلمان کر رہے، ان سے بھی بدتر ہے مسلمان جو پوجا کرتے ہیں۔ عبد الوہاب نے لکھا ان شرک الاولین اخف من شرک اہل وقتنا، جو وہ شرک ہے جو پہلے والے لوگ کرتے تھے وہ ہلکا ہے، یہ جو مسلم کرتے ہیں مزار پہ یہ بہت بڑا ہے۔ عبد الوہاب کا عقیدہ تھا، یہ عبد الوہاب کا دوست نے لکھی کتاب ہے 242 نمبر میں لکھا ہے یہ بات، یہی نہیں رکا۔ اور یہ سارے ہمارے جیسے لوگ علماء اہل سنت سب کو بولتے تھے، بولا علماء اہل سنت سبھی سارے مسلمان کو بولا، لیکن المشرکون فی زماننا، ہمارے زمانے کے یہ جو پوجاری لوگ ہیں مشرکین، اس لیے آپ کو دیکھا یہ وہابی مذہب والا ہر کوئی ہمیں پوجاری بولتے،
یہ اس کی باپ نے پڑھایا ہے، اس نے پڑھایا ہے پوجاری. یار ہمارا دعویٰ ہم کریں گے نا، ہمارا آرگیومنٹ ہم رکھیں گے. تو آپ کا آرگیومنٹ آپ رکھیے نا، آپ جو بولتے ہم بولتے ہیں. ہم کیا بولا کیا لکھا وہ بتائیے نا. آپ ہمارے منہ پہ چڑھا کے ہمارا دعویٰ بھی بولتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ہم کبھی پوجا کسی ولیوں کو نہیں کرتا، ہم زیارت کرتے. زیارت سنت مصطفیٰ ہے، اس کو آپ نام لگا کے عوام کو گڑبڑانا اور غلط مغالطہ کرانا یہ سنگین مسئلہ ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. اور مشرکین جو ہے ہمارے زمان کا مشرکین وہ کفار سے بھی گمراہ ہے. علماء اہل سنت کا بتا رہے ہیں، مسلمان کو بتا رہے ہیں. اب کے جو زیارت میں جا رہے ہیں نا، حضور کی زیارت کر رہے ہیں، صحابہ کو زیارتیں کر رہے ہیں. اب میں یہ کی مرحلہ سنا رہا ہوں، اگلے سناؤں گا آئندہ کہ یہ کتنے ظلم کیا مسلمانوں میں. مرحلہ انہی کتاب میں، میں اپنے طرف سے یا سنیوں کی کتاب آپ کو نہیں پڑھ کر سناؤں گا، تاکہ آپ کے لوگ کیا کہہ رکھا ہے آپ کے بارے میں اور آپ نے کیا کیا ہمارے ہاتھ نہ لگے. آپ کے ہی اس طرح میں آپ کو ہم سنائیں. پھر بتاتے ہیں یہ لوگ قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی، حضور کی زمانے کے مشرک سے بھی بدتر ہے، انہوں نے زیادہ کفر کیا. وہاں بھی جب ہم مسلمانوں کو دیکھا جو زیارت کرنے والے ہیں حضور سے، صحابہ کرام کو، ولیوں کو، انہوں نے دیکھے تو ابو جہل کا زمانے سے بھی بدتر مشرک لگ رہے ہیں. تبھی تو انہوں نے بولا اگر زیارت کرتے کاٹو. میں پڑھ تو دیا، یاد رکھیے گا آگے کام آئے، کیونکہ جو انہوں نے کہہ رکھا ہے اگر یہ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں وہاں مانگتے ہیں توبہ کروا دینا، نہیں کرے قتل کرو. لاکھوں مسلمانوں کو مارا. ابھی کتاب پڑھوں گا میں، یہ بات یاد رکھنا آپ کو، یہ تاریخ ہے، تاریخ یاد رکھ کے آپ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مشرک ہی بنائے نہیں ڈالا، بلکہ ہمیں مشرک بنانے کے چکر میں جو مکے کا مشرکوں کو تعریف ہی کر ڈالا، وہ صحیح ہے، یہ گڑبڑ ہے، وہ سمجھدار ہے. یہ عبد الوہاب نے کیا اور کہا وَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَصَحُّ حُقُولًا وَأَخَفُّ شِرْكًا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، آپ نے یہ یقین کیے تو جن سے حضور علیہ السلام نے جو لڑا، جہاد کیا، وہ لوگ صحیح دماغ والے تھے، وہ لوگ صحیح دماغ والے تھے. اور یہ لوگ جو ان لوگوں سے الگ کے شرک کیا، انہوں نے وہ الگ والا شرک والے ہیں. لیکن ہم اور اہل سنت والجماعہ جو علماء ہیں پورے دنیا، میں نے بولا نہیں، پورے دنیا میں عبد الوہاب کے نظر میں مشرک ہے. ابھی کتاب پڑھا، بولا عبد الوہاب آ رہے ہیں، پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا کے اہل سنت والجماعہ جو حضور کے زمانے سے لے کر قبر کے پاس حضور علیہ السلام کو مدد، صحابوں نے عمر بن خطاب کو زمانوں میں مدد مانگی، حدیث میں ہے. ہزاروں علماء محدثین نے روایت کیا. عبد الوہاب آنے تک ایک کو بھی جرات نہیں لگا یہ مشرک بولنے کو. مسلم امت نے دین پڑھا، وہ آگے ہے اور بولا یہ شرک ہے، بدعت ہے. ہزاروں حدیث کو انکار کرنے لگا، یہ شرک ہے، یہ نہیں مانو، یہ عالموں کو نہیں مانو، کسی مذہب کو نہ مانو، نہ شافعی حنفی بنو، قرآن والا بنو. قرآن تو پے گا، کیونکہ اس میں تو میں نے سنا دیا تھا خالی قرآن پڑھے گا تو مزہ ہی آئے گا، اس میں تو شراب بھی پینے کو حکم ہے. کیونکہ اب جب نہیں جانے گا، جب سیکھے نہیں ہوگا تو قرآن کیا پڑھے گا. لا الہ پڑھ کے اگر قرآن پڑھ لیا، لا الہ پڑھ کے آپ نے روک لیا، لا الہ کا معنی کفر ہے، لا الہ الہ ہی نہیں ہے. آگے بھی تو پڑھیے نا، الا اللہ، اللہ کا بغیر، یہ تو نہیں پڑھے گا. ایسے ہی تو جب آپ پڑھنے نہیں آئے گا، آدھا پڑھ کے بھاگے گا، آیت ادھر ادھر کو دونوں آیتیں نہیں سمجھے گا، ایک آیت کو دیکھ کے سبب نزول نہیں پڑھا، ارے آیت میں یہ لکھا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، تب میرے باپ کو بھی نہ پکارے، ماں کو بھی نہ پکارے، مشرک بنے گا. تو بنے گا ہے نا جب وہ کہہ رہا ہے نہ وہ نہیں، زندہ نہیں، پھر مرے تو حضور علیہ السلام زیارت کا پاس، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام ہو. براہ راست حدیث امام مسلم میں، کیا مشرک ہو گیا حضور؟ کیا ہاں یہ سب اسلام ہے. صحیح سے سمجھداروں سے پڑھیے. آپ صحیح سے استنجا بھی پڑھنے نہیں سیکھا ہے، قرآن آپ لے کر پھرنے لگیں گے تو دین سمجھنے کے حقدار آپ سمجھنے لگیں گے. پھر یہ 15-25 سال مدرسے میں علماء سے، حضور سے لے کر جو متصل سند لے کے لوگ نکلتے ہیں، ان عالموں کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. تو یہی دعویٰ ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرتے کہ پرچی دیکھ لو اور میڈیسن دے دو. تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ انجینئر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پرچہ دیکھو، نیٹ سے نکالو، انجینئر بن جاؤ گے آپ. کیا ادھر کمی ہے معلومات؟ تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. کیوں آج بھی اسکول کے ایڈمیشن کی ضرورت گوگل کافی نہیں ہے؟ تو پھر اسکولوں کی کیا ضرورت ہے؟ سب وہ جو ہے اوتھینٹک ہونا، اس کی اتھارٹی حاصل کرنا، اس کے لیے آدمی کو براہ راست اسے تبا اس کے لیے اپروول لینا پڑتا ہے. تو یہ
کافی ساری باتیں ہیں، تو یہ بھی کہہ ڈالا، میں آخر ختم کرتا ہوں، یعنی یہ سنی لوگ فرعون سے بھی ابلیس سے بھی بدتر ہے، یہ بھی بول رکھا۔ دیکھیے کتاب 242 نمبر میں باتیں، فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ، توحید عبد الوہاب کا کتاب ہے، اسی کتاب کا ترجمہ ہے تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی نے یہ جو شروع کر رکھا ہے، اس کا نام یاد رکھنا، سب ضرورت ہے آپ کو۔ تو کہا دیا توحید میں نے پڑھایا، اس نے کتاب بھی بن رکھا، بولا توحید ہے، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، اس کتاب میں اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے۔ مسلمان لاکھوں علماء نے کتاب لکھی، کسی نے نہیں بولا میری کتاب نہیں مانا کافر ہے وہ بولا، پھر بولا مہاندن کا فرعون ابلیس، وہ تو ضدی ہے اسلام کے، فرعون کی طرح اور ابلیس کی طرح یہ سب لوگ، میری کتاب مانو۔ عبد الوہاب کا ایک قصہ میں نے سنایا ہے، وہ سارے مسلمان کو اور کافر بنایا اہل سنت والجماعت کا، باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کی بربریت